بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتدال نیوز اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان عرفان مغل حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہم مسلسل پروگرام کر رہے ہیں، تو آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جناب بلند اقبال صاحب کو دعوت دی ہے، جو پرانے سیاسی ورکر بھی ہیں، قوم پرست رہنما بھی ہیں، اور آج کل کالم نگار بھی ہیں، اور روزنامہ اعتدال میں اپنا کالم بھی لکھتے ہیں۔ ان سے ہم بلدیاتی سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، اور سب سے پہلے جو ان سے میں نے بات کرنی ہے وہ میاں خیل خاندان کے حوالے سے ہے، کیونکہ ڈیرہ اسماعیل خان کی سیاست میں میاں خیل خاندان کی اپنی ایک حیثیت ہے جو مسلمہ ہے۔ تو گزشتہ دنوں علی امین خان نے ایک بیان دیا تھا میاں خیل خاندان کی نجی ملکیت گھر کے حوالے سے، اور اس کے بعد وہ ان کے گھر بھی گئے ہیں۔ کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ علی امین خان ان سے معذرت کرنے گئے ہیں اپنے اس بیان پر، اور کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ وہ انہیں دعوت دینے گئے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن میں مل کر ہم حصہ لیتے ہیں۔ تو جناب بلند اقبال صاحب، آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ میاں خیل خاندان سے علی امین گنڈاپور کی ملاقات جو تھی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ آپ کے نوٹس میں کیا بات ہے؟ عرفان مغل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخابات کے اعلان کے بعد یہ ایونٹ ہوا ہے، اور یہ دونوں باتیں اس میں شامل ہیں کہ میاں خیلوں کو گھر کے حوالے سے سنا ہے کہ وہ اوقاف کی وہ ہے، ملکیت ہے، اور وہ صوبائی گورنمنٹ اس میں وہ کچھ کرنے کے قابل ہے، انہیں بے دخل کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک طرف تو انہیں یہ ڈراوا بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ سے گھر لیا جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈراوے کے ساتھ جو سب سے بڑا مقصد تھا امین برادرز کا، وہ یہ تھا کہ میاں خیل گروپ ابھی تک سیاسی وابستگی کے بغیر آزاد حیثیت میں بیٹھا ہے، تو انہیں پی ٹی آئی کے بیگار کیمپ میں لانا تھا کہ انہیں سیاسی طور پہ استعمال کرنا تھا۔ اور میں تو زیادہ، اب میرا جواب، آپ کے سوال کا جواب تو میں دے چکا۔ میں کہتا ہوں کہ میاں خیل بھی اپنی اننگ کھیل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ سن 97 کا الیکشن، ان کے عروج کا الیکشن تھا، جب ایک ہی گھر میں 3 صوبائی اور قومی اسمبلی کے نمائندے عطا اللہ خان میاں خیل کے گھر میں چار دیواری میں حویلی میں منتخب ہوئے تھے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا عروج دیکھ چکے۔ اس کے بعد تو انہوں نے اپنی پارٹی مسلم لیگ چھوڑی، اپنے میاں نواز شریف کے سعودی عربیہ جلاوطنی کے بعد، اور انہوں نے اور مشکل دور میں میاں صاحب کو چھوڑ کے وہ کاف لیگ انہوں نے جوائن کی، جو اسٹیبلشمنٹ کی ماں پہ بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد جب وہ ان کا سورج غروب ہوا تو آج تک طلوع نہیں ہو سکا، اور ان کا نمائندگی کا جو خواب ہے ابھی تعبیر سے بہت دور ہے۔ جی اچھا، آپ نے بات کی ہے میاں خیل خاندان کے حوالے سے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اپنی اننگز کھیل چکے ہیں، لیکن اس کے بعد فتح اللہ میاں خیل بھی آئے، وہ 2 مرتبہ تحصیل ناظم بھی منتخب ہوئے۔ میری اپنی ایک ذاتی رائے، اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان کی جو اننگز جو کمپلیٹ ہوئی ہے وہ فتح اللہ میاں خیل کے دور اقتدار کے بعد کہ 2 دفعہ وہ تحصیل ناظم منتخب ہوئے اور وہ ڈلیور نہیں کر گئے۔ تو ایک تو یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسرا یہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا کہ علی امین گنڈاپور سے ان کے جو معاملات تھے وہ کیا کچھ طے پائے ہیں؟ انہوں نے انکار کیا ہے یا ان کو ان کی شرائط قبول نہیں تھی؟ اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ مغل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دونوں مذکورہ گروپ جو ہیں وہ اپنی اپنی حیثیت بھی جانتے ہیں، اور اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت عدم مقبولیت کی عروج پہ جا رہی ہے۔ 18 کا الیکشن پی ٹی آئی کے بام عروج پہ جانے کا الیکشن تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ امین گروپ کے بھی بام عروج پہ جانے کا وہی ایک ٹائم تھا۔ تو اس کے بعد تو جو بے روزگاری اور مہنگائی کی صورتحال ہے ملک بھر میں، تو اس میں وہ دونوں فریق جانتے ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو سہارا دینا اپنی کشتی کو بھی، جو کہ وہ لاغر ہے، پہلے سے لاغر ہے میاں خیلوں کی کشتی، اسے بھی ڈبونے کے مترادف ہوگا۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے ان کے ساتھ الحاق کرنے سے انکار کیا ہوگا؟ یقینی میں سمجھتا ہوں انکار تو میاں خیل صاحبان بھی جو سیاست کرتے ہیں زمانی قسم کی کرتے ہیں، ہارڈ لائنر وہ قطعاً رہے نہیں ہیں،
لو پروفائل ہیں، اور یہ انتخابی مقامی انتخابی زمیندارانہ گروپ یا جاگیردارانہ گروپ جتنے بھی ہیں، یہ کوئی جرأت مندانہ یا بے باکانہ سیاست میں نے نہیں دیکھی ان میں. تو یہ وہی ہے کہ اسے نہ بھی نہیں کی اور ہاں بھی نہیں کی. لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ کچھ اپنے کیے پہ نادم تھے اور ہمارے گھر چل کے آئے معذرت کے لیے. تو ایکچولی اندر کی کہانی وہ میڈیا کو نہیں بتائی، اور اپنے نجی حلقوں میں یہ تاثر دیا کہ وہ کچھ اتحاد مانگنے یا ہم سے کچھ سیاسی تعاون مانگنے آئے تھے، ہم نے انکار کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کوئی جرأت مندانہ اور بے باکانہ پالیٹکس پہ یقین نہیں رکھتے. وہ بھی دیکھ بھال کے کچھ کریں گے. وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی زوال کی طرف جا رہی ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں اس کے غیظ و غضب سے کہیں یا قہر سے کہیں. عوام کے قہر سے میرا خیال ہے یا عوام کے غیظ و غضب سے. آپ نے اچھی بات کی ہے. اچھا، ایک چھوٹی سی بات کروں گا، پھر اس کے بعد تھوڑی سی سرائیکی ٹانگ کا جو سرائیکی اتحاد ہے، چونکہ آپ سرائیکی رہنما بھی ہیں اور ایک پارٹی کو بھی رن کرتے رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ایک مشکل دور ہے. مقامی سطح پر علی امین گنڈاپور خود بڑے مؤثر طریقے سے اپنی بھائی کی کمپین چلا رہے ہیں، نچلے گروپوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. آج مولانا لطف الرحمان کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور یہ عملی طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب پیسے کی سیاست شروع ہو چکی ہے اور پیسہ لگائے جا رہا ہے اور جو لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائے جا رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو علی امین کے ابھی جلسے ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اوورآل جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ تو بری رہی ہے، لیکن علی امین گنڈاپور نے مقامی سطح پر ڈیلیور کیا ہے. اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ کی بات مکمل طور پہ رد نہیں کرتا. آپ کی بات جزوی طور پہ صحیح ہے کہ علی امین چونکہ بنی گالہ جو کہ پاور کا پی ٹی آئی کی پاور کا مرکز ہے، اس میں اس کی قربت تھی اور آنا جانا تھا، اور گڈ بک جو تھی عمران خان کی، اس کی گڈ بک میں ان کا نام تھا. تو اس حوالے سے وہ ڈی آئی خان میں فنڈز لائے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو ان کا آپ میرٹ بتا رہے ہیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، ساتھ ہی علی امین خان صاحب زبان جو اپنی ان کی تھی وہ کچھ زہر بجھی تھی، اور ان کی تلخ نفائی پورے ملک میں اس کے چرچے ہوئے. اور پی ٹی اس کے اپنا مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، جے یو آئی، سب لوگ جلے ہوئے ہیں اس تلخ نوائی کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی امین صاحب ایک طرف تو ان کا میرٹ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ ترقیاتی کام کیے، لیکن اس کے بدلے میں جو ان کی وہ تلخ نوائی تھی وہ اتنی زہر آلود تھی کہ اس کی جلن جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ناقابل فراموش ہے. اور پیپل پارٹی، جے یو آئی اور مسلم لیگ نون بالآخر اپنا اتحاد نہ ہوتے ہوئے بظاہر بھگدڑ ہے متحدہ اپوزیشن میں، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہاں پر ڈیرہ اسماعیل خان میں وہ علی امین صاحب کو اس تلخ نوائی کا اور زہر آلودگی کا سبق ضرور سکھائیں گے. سبق تو سکھائیں گے، لیکن آپ نے جو بات کی ہے اس تلخ نوائی کی اور جو انہوں نے طرز گفتگو ہے، تو اس پہ تو ہمارے ہاں جو علاقائی سیاست ہے اس میں تو کالم گلوچ اور اس قسم کی لینگویج کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. ہم نے اکثر جلسوں میں دیکھا ہے اس طرح کی جو باتیں کی جا رہی ہوتی ہے تو اس پہ لوگ تالیاں بھی بجا رہے ہوتے ہیں اور خوشی سے بغلے بھی بجا رہے ہوتے ہیں. تو اس کو آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ چیز جو مقامی نچلی سطح پر ہے اس کو پذیرائی ملے گی، اس جو گفتار کی آپ نے بات کی ہے؟ میں عرض کروں مغل صاحب، جس جگہ پہ مقرر اس قسم کی تمسخرانہ یا زبان درازی کر رہا ہوتا ہے اور نیچے بیٹھے ہوئے فین تو تالیاں بجاتے ہیں، بگڑے بھی ڈالتے ہیں، جھومر بھی ڈالتے ہیں، لیکن اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں. سوسائٹی میں برائی آج بھی برائی ہے، اچھائی آج بھی اچھائی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تلخ نوائی جو ہے ایز اے پالیٹیشین بحیثیت ایک سیاستدان کے علی امین خان کے ڈس میرٹ میں ہے. ان کو نقصان بالآخر نقصان ہوگا. اچھا بلند صاحب، ڈی خان کی بات کی ہے، ایک چھوٹی سی بات تو نہیں ہے، اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ.
کہ ٹانک میں جو سرائکی اتحاد کا گروپ تھا اور اس گروپ کو جو پذیرائی ملی تھی وہ صرف سرائکی کی بنیاد پر ملی تھی کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ٹانک میں جو مقامی طور پر ہیں یا تو باہر سے نمائندے آ جاتے ہیں بڑی پوسٹوں پر، ایم پی اے پر، ایم این اے پر، یا تحصیل ناظم یا ضلع ناظم، ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ٹانک سے بلا واسطہ تو تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ براہ راست ٹانک میں نہیں ہوتے، خان قوانین ہوتے ہیں یا بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ پذیرائی ملی تھی ٹانک سرائکی اتحاد کو، اور گزشتہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں وہ حصہ بھی لیتے رہے ہیں، لیکن ان سے کچھ غلطیاں بھی ہوئی ہیں، اور وہ جو گروپ تھا سرائکی اتحاد، ہم نے دیکھا کہ 2018 میں اس کا پھر شیرازہ بکھر گیا۔ اس میں میں اپنی تھوڑی سی گزارتی رائے کا بھی اظہار کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ان کے پاس جو وسائل کی کمی تھی، یا جو وسائل تھے جن لوگوں کے پاس وہ لگانا نہیں چاہتے تھے، صرف سرائکی کاز یا سرائکی کارڈ کو استعمال کرنا چاہتے تھے، اس کا بھی نقصان ہوا ہے۔ اور انہوں نے دوسرے لوگوں کی طرف دیکھا ہے کہ دوسرے لوگوں کے وسائل پر وہ اپنی انتخابی مہم چلائیں یا اپنے مسائل کو حل کروائیں، اور اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ناکامی کا شکار ہوئے، اور جو سرائکی اتحاد تھا اس کا شیرازہ بکھر گیا اور وہ کمزور ہو کر رہ گئی۔ اس کے لیے ملک رمضان شوری نے اپنی نوکری سے بھی استعفیٰ دیا تھا، اور بھی کچھ پرابلم تھے جس کی وجہ جو استعفے کی وجہ بنی تھی، تاہم ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے بنیادی طور پر اس کاز کے لیے اپنی نوکری چھوڑی ہے۔ تو پچھلے الیکشن میں وہ سینیٹر وقار گروپ کے حلقے بگوش ہو گئے، اور اب جو ہیں وہ علی امین گنڈاپور سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سرائکی اتحاد کے اس فیصلے کو؟ عرفان مغل صاحب، آپ نے شروعات میں میرا تعارف کرایا۔ میں سیاسی تحریک کا بنیادی جو پنیری ڈالنے والے لوگ ہیں ان میں میرا وہ ہے، میں شامل ہوں۔ اور ٹانک میں ہم نے جب سرائکی شناختی تحریک کا آغاز کیا تھا، تعارف کیا تھا، تو ہم نے بنیاد ٹانک سے شروع کی تھی۔ ٹھیک۔ اور خاص کر جہاں سے آپ شوری صاحب کا جو ذکر کر رہے ہیں، رمضان شوری کا، یہ جٹاتر کا جو 72 موضوعات ہیں، ہم نے ایک ایک موضوع میں جا کے وہاں تنظیمیں بنائی تھیں اور وہاں پہ کام شروع کیا تھا سرائکی حوالے سے۔ تو میں تو ان کے والد کو، شوری صاحب کے والد کو بھی بہت اچھی طرح میں سنبھلتا ہوں، جانتا ہوں۔ تو پہلے بھی غلطی کی تھی انہوں نے وقار احمد خان کی اس میں کشتی میں بیٹھ کے، تو انہیں ظاہر ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ انہیں کچھ حاصل وصولت نہیں ہوئی اس میں۔ جی۔ اور مالی یا سیاسی؟ مالک تو اب خداوند تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ مالی طور پہ انہیں کتنا فائدہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ وہ غلط فیصلہ تھا، اور اس پہ آپ ہی کے اخبار اعتدال میں میرے کالم 18 کے الیکشن کے حوالے سے ہیں، اس میں ٹانک پہ کے باقاعدہ اس پہ میں نے لکھا تھا، اور میں نے یہی کہا تھا کہ یہ لوگ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، یہ پچھتائیں گے اس فیصلے پہ۔ تو آج پھر میں یہ آپ کے توسط سے، آپ کے پروگرام کے توسط سے، اپنے ہم خیال دوستوں سے، بھائی بندوں سے، سرائکی دوستوں سے یہی میسج میرا ہے کہ آج بھی یہ فیصلہ پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا یہ غلط فیصلہ ہے۔ اس سے سیاسی تحریک جو ٹانک کی ہے اسے فائدہ نہیں ہوگا، اس سے نقصان ہوگا، کیونکہ بنیادی طور پہ پی ٹی آئی تو اس ایشو کو مانتی بھی نہیں ہے، اور خاص کر ڈی آئی خان کا ٹانک اور ڈی آئی خان کے مسئلے پہ تو کبھی لب کشائی تک بھی للہ باللہ انہوں نے نہیں کی۔ تو کس بنیاد پہ ہمارے جو کس برتے پہ جو ہے رمضان شوری لوگ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں؟ میں آج یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ یہ بیل منڈے نہیں چڑھے گی، یہ الیکشن میں بھی کچھ وصول نہیں کر پائیں گے، اور بنیادی اور ٹوٹلی طور پہ سرائکی تحریک کو بھی ٹانک میں ضعف ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ مطلب اس طرح تو میرا خیال ہے تحریک ختم ہو جائے گی جب یہ ایک پارٹی جوائن کر لیں گے، اور ایک پارٹی ہے جس کا وہ ایشو ہی نہیں ہے، اس منشور کے حوالے سے وہ اس کو لائک ہی نہیں کرتے، نہ اس منشور پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، ان کا یہ کوئی سرائکی اتحاد کا فیصلہ نہیں ہے۔ تو جٹاتر میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ کس کو زیادہ سپیس ملے گی ان کے اس فیصلے سے؟ ان کے فیصلے سے یہ شوری لوگوں سے پہلے بھی وہاں پہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کونا مشق لوگ ہیں
جنہوں نے کام کیا ہے، اور وہ خاموشی سے اپنے نام نموز اور اس کی شہرت سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں اور لگن سے کام کر رہے ہیں، جن میں معمر اور بزرگ لوگ بھی شامل ہیں۔ اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ ظہور دمانی شہید کی جو وہاں پہ باقیات ہیں یا وہاں جو کام تھا وہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا بلکہ آگے بڑھا ہے، اور نوجوانوں میں نئی نسل میں نئے لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کا رد عمل انتہائی شدید آئے گا، اور یقینی طور پہ وہ لوگ فیصلہ کریں گے اور وہ اس کے برعکس ہوگا، اور پی ٹی آئی کی وہ مخالف قوتوں کو فائدہ دیں گے، کیونکہ اب مسئلہ یہاں پی ٹی آئی کو فائدہ اور نقصان دینے کا ہے، تو وہ یقینی طور پہ اکٹھے ہو کے فیصلہ کریں گے، اور اس کا وہ ان کے برعکس فیصلہ ہوگا، اور پی ٹی آئی دونوں کو اس کا نقصان ہوگا۔ دونوں کو۔ اچھا، میں ایک بلند سے آخری ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ جو کچھ اشرا گزرا ہے اس میں فیصل کریم کنڈی نے کچھ غلط فیصلے کیے تھے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائے ہیں۔ تو چونکہ ٹانگ تو ان کا اپنا آبائی علاقہ بھی تھا، ان کی افیلیشن بھی تھی، خاندان بھی تھا، تو وہ انہوں نے ٹانگ سے جا کے الیکشن لڑا اور اس کے بعد پھر وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے قدم نہیں جما سکے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہے مسلسل کچھ عرصے سے علی امین جو ہیں اپنا اثر و رسوخ ٹانگ کی طرف زیادہ بڑھا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین کی یہ جو سیاست ہے کیا وہ ٹانگ کو بھی کیپچر کر لیں گے، یا ایسا ہوگا کہ وہ اپنی جو ڈیرہ خان والی ان کی سیاست ہے وہاں سے بھی ان کے پاؤں کھڑ جائیں گے؟ یہ میرا آخری سوال ہے۔ مغل صاحب، یہ تو ایک المیہ ہے کہ جب اقتدار آتا ہے اور شہرت ہوتی ہے، عہدے ملتے ہیں، ڈیزگنیشن بنتے ہیں، جھنڈے لگتے ہیں، موٹریں آگے پیچھے پھرتی ہیں، گن پروف گاڑیاں ملتی ہیں، تو یہ کچھ غلط فہمیاں سی ہو جاتی ہیں۔ اب یقینی طور پہ جیسے ہوتا رہا ہے کہ اس کو اپنے علی امین خان گنڈا پور صاحب کو بھی یہ غلط فہمی ہے کہ میں اپنے پاؤں پھیلاؤں لکی میں، بنو میں، اور ٹانگ تو حصہ رہا ہے ڈی آئی خان کا، جنوبی اضلاع کی سیاست وہ کرنا چاہتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہنوز دلی دور است۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین کرام، آپ نے بلند اقبال کی گفتگو سنی، جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں میاں خیل خاندان اور پی ٹی آئی کی بات چیت کہاں تک پہنچی اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ ٹانگ کے سرائکی اتحاد کے حوالے سے بھی انہوں نے کھل کر بات کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ کیا اپنے اقدامات اٹھاتے ہیں اور مستقبل کی سیاست کے حوالے سے کیا فیصلے کرتے ہیں۔ اپنے میزبان عرفان مغل کو اور ہمارے آج کے مہمان جناب بلند اقبال بلوچ کو اجازت دیجیے۔ شکریہ مغل صاحب۔ اللہ حافظ۔